اچھا ایک تو مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ نکاح کی برکات پر بھی ابتداً کلام فرما دیجیے گا، اور اس کے بعد ہم یہ جاننا چاہیں گے چونکہ موضوع ہمارا یہ ہے تو ایک سے زائد شادیوں کے حوالے سے جو قرآن و حدیث سے احکامات ہمیں مل رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے۔ پھر اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم دو ازواج کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو فواحدہ، پھر ایک سے نکاح کرو۔ تو اس میں تین چیزوں کا بیان ہے، ایک تو نکاح کا جواز، دوسرا تعدد ازواج کہ کتنی زوجہ سے نکاح کر سکتے ہیں، تیسرا اس کی ایک بنیادی شرط عدل و انصاف۔ کیا بات، یہ تینوں چیزیں۔ تو نکاح کو پہلے لے لیتے ہیں، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ شریعت کو بہت محبوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حالت جوانی میں سرکار کے ساتھ تھے تو سرکار نے ہمیں دیکھ کے فرمایا کہ نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ فوراً نکاح کرے، کیونکہ یہ فَإِنَّهُ لَهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکانے والا اور ستر کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ سرکار نے خود نکاح کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور تعدد ازواج کی طرف بھی اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے، اور کچھ عربوں کا خود یہ طریقہ بھی رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سے زیادہ ازواج اللہ کے حکم سے آپ کی تھیں کہ میں بروز قیامت اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بعض نبی ایسے آئیں گے میدان معاشر میں کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، بعض کے ساتھ دو، بعض کے ساتھ ایک گروہ، لیکن جب میری امت آئے گی تو پورا افق بھر جائے گا، وہ اتنی میری کثرت سے امت آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح محبوب ہے شریعت کو۔ اور یہ جو پہلا حصہ ہم نے بیان کیا کہ نکاح کی ترغیب دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھا دھندی آدمی نکاح کر لے، اس کی بھی کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں، جیسے اس کی 5 شرعی حیثیتیں بیان ہوئی ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، مکروہ ہے، حرام ہے۔ فرض اس وقت ہے جب انسان نان نفقہ بھی دے سکتا ہو، حقوق زوجیت پہ قدرت بھی رکھتا ہو، اور نہ کرنے پر اس کو زنا کا یقین ہو کہ بالکل ڈیل ہو چکی ہے، اب زنا ہونے والا ہے، تو اس کے بعد فرض ہے کہ وہ نکاح کرے۔ دوسرا واجب ہوتا ہے کہ تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے، اور نکاح نہ کرنے میں اندیشہ ہے کہ شاید میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں، یقین نہ ہو تو واجب ہے۔ اور اگر نارمل حالت ہے، تمام باقی شرائط ہیں، نارمل حالت ہے، تو اس وقت سنت مؤکدہ ہے، جس میں سرکار نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے بے رغبت ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ نارمل حالت کے بارے میں۔ اور اس کے بعد مکروہ صورت ہے کہ جب آدمی کو گمان ہو کہ شاید میں حقوق زوجت ادا نہیں کر سکوں گا، نان نفقہ نہیں دے سکوں گا، یقین نہ ہو تو مکروہ ہے، اور یقین ہو تو حرام ہے۔ تو یہ درجہ بندی رکھی، کسی کی بچے کی زندگی تو خراب نہ کرے نا، آدمی پہلے اپنے بارے میں غور کرے، یہ شریعت نے بہت اچھا طریقہ رکھا ہے۔ اور جو آخری حصہ ہے کہ عدل و انصاف، اس پہ انشاءاللہ علماء واضح تفصیلی کلام کریں گے، یہ پہلے سنیں، غور کریں، اس کے بعد نکاح کی طرف قدم اٹھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود کو پھلانگ جائے تو وہ اپنی خود ذات پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات دوسرا نکاح اپنی ذات پر ظلم بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ان شرائط کو پورا نہ کرے جو انشاءاللہ علماء بیان فرمائیں۔ کیا بات، کیا کہنا۔